السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تبلیغی جماعت جو پاکستان میں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جانی جاتی ہے، ویسے تو اور بھی بہت سے زعماء ہیں اس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ٹھنڈے میٹھے انداز میں دین کی یہ بھائی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، ادھر ادھر ٹریول کرتے ہیں، بڑے دورہ جات ہوتے ہیں ان کے، دو دو تین تین مہینوں کے لیے گھروں سے باہر رہتے ہیں اور بالکل فقیرانہ طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور بڑا ٹھنڈا میٹھا انداز ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جتنی بھی تبلیغ کے حوالے سے تنظیمیں ہیں ان میں سب سے افیکٹو ان کا طریقہ کار ہے۔ بہرحال ان کے اعتقادات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو اس جماعت کے حوالے سے سعودی عربیہ سے خبر آئی کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس پابندی کی جو وجوہات ہیں وہ بڑی کمال کی بیان کی ہیں، حیران کن، انسان کے ہوش اڑانے والی، کہ یہ سعودی عرب کو کیا ہو گیا کہ سارے کام جو انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں وہ سعودی گورنمنٹ خود کر رہی ہے، وہاں کی جو مشینری ہے وہ یہ خود کام سر انجام دے رہی ہے، اور مدعا جو ہے یا ملبہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے اوپر ڈال دیا ہے۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، بہرحال اس دنیا میں کمال ہو رہا ہے، عجیب دنیا ہے۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے جناب کہ سعودی عربیہ کا جو مذہبی سیل ہے، شاید اس کے رہنما یا اس طرح کی کوئی ایک شخصیت ہے گورنمنٹ کی، جن کا نام ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ ہے المعروف، تو انہوں نے بیان دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور وجوہات اس کی یہ بیان کی ہیں کہ یہ جماعت جو ہے اٹ از اے گیٹ آف ٹیررزم، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، ڈینجر پھیلاتے ہیں سوسائٹی میں، ڈیویشن پائی جاتی ہے ان کے خیالات میں، اور کچھ نیوز ایجنسیز کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جماعت کی شروعات چونکہ انڈیا اور پاکستان سے ہوئی ہیں تو یہ دین کی غلط تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہوئے ان صاحب نے فرمایا ہے، بلکہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں اسپیسیفک ٹائم رکھا جائے گا تبلیغی جماعت کی کنڈیمنیشن کے حوالے سے اور اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جمعہ کے خطبہ دینے والے حضرات ہیں وہ اس جماعت کی مس گائیڈنس کے اوپر لوگوں کو بتائیں، ڈیویشن جیسے میں نے پہلے کہا دین سے ان کی اس کو بتائیں، اور لوگوں کو متنبع کر دیں کہ جو بھی اس جماعت کے ساتھ منسلک پایا گیا اس کے اوپر خطرناک چارجز لگائے جائیں گے۔ تو بہت ہی عجیب اور مضحکہ خیز قسم کی یہ پابندی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تبلیغی جماعت سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کے حوالے سے ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ ابھی تک جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں یہ لوگ بے ضرر قسم کی تبلیغ کرتے ہیں، کسی کے اعتقاد کے اوپر بہت کم بات کرتے ہیں، بلکہ یہ بات ہی نہیں کرتے تاکہ تفرقہ نہ پھیلے۔ تو ان صاحبان کے اوپر پابندی لگانا، جبکہ سعودی عربیہ خود آپ کے سامنے ہے، پچھلے 7 سال سے 6 سال سے یمن کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ بھی فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے اس میں سعودی عربیہ کی جو چیک بک ہے سب سے آگے ہوتی تھی۔ سعودی عربیہ نے اپنی پالیسی چینج کی کچھ عرصہ پہلے، اور انہوں نے کہا جی چیک بک نو چھڈو ہن تے ہن خود ہی میدان وچ آ جاؤ۔ اسی وجہ سے یمن کے اوپر حملے کیے، یمن کو برباد کر دیا، اور بھی بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اپنی چودراہٹ پھیلائی۔ لبنان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے وزیر اعظم کو ہی اچک لیا اور ان کو اغوا کر لیا کہ ایتھے رکھ اپنا استعفیٰ دے کے جا پتر جی، پھر جانا نہیں تے گھر نہیں جا سکتا۔ شام اور عراق میں سعودی عربیہ کی طرف سے جو تباہی پھیلائی گئی، داعش کا گروپ کریٹ کیے گئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان کی طرف سے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی، وہ بھی اس نام سے کہ یہ گیٹ آف ٹیررزم ہے، بہت ہی مضحکہ خیز قسم کی یہ بات ہے۔ اور اس میں بہرحال کسی بھی قسم کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہر گورنمنٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ایسی گورنمنٹ جو خود اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتی ہے اور کام اس کے بالکل الٹ ہیں، ان کا دین کے نام کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنا کہ ہم رکھوالے ہیں اسلام کے، اور پھر اس طرح کی کارروائیاں کرنا عجیب بات ہے۔ اس میں کچھ سازش نظر آتی ہے، پتہ نہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے ہمارے مولوی حضرات ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں چونکہ لگے رہتے ہیں، تو پتہ نہیں کسی نے ادھر یا حبیبی کے کان میں کوئی پھونکا ڈال دیا ہوگا
کہ بھئی یا حبیبی پہلے عہدہ تے کام کر باقی پھر بعد چ کریں گے. بہرحال یہ تبلیغی جماعت چونکہ انڈیا سے بھی ہے، پاکستان میں بھی اس کے برانچز ہیں بہت زیادہ، اور باقی جگہوں پہ بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں آئی بلیو. تو لگتا تو نہیں کہ صرف پاکستانیوں کی یہ کارروائی ہوگی جو ان کے خلاف ہیں تبلیغی جماعت والوں کے. مولانا طارق جمیل صاحب اس جماعت کے ایک پروٹوٹائپ ہیں جو بڑے مشہور ہیں، اور بڑا اچھا میٹھا ٹھنڈا بیان ہوتا ہے ان کا آخرت کے حوالے سے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہونے کے حوالے سے. تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر پابندی لگانا اور ان کو کہہ دینا کہ جی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی اس جگہ پہ جس کا نام حجاز مقدس ہے، اور اس خاندان نے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، ناجائز قبضے میں لے لیا. اور اس خاندان نے، میں جیسے کہ کہا کہ جتنا نقصان اسلام کو، اسلام کے نام پہ اس خاندان نے پہنچایا ہے شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو. اس موقع پر پاکستان میں جو پنڈت ہیں جو ان کے گن گاتے ہیں، اور اس میں ایک مذہبی وزیر بھی ہیں، شاید یہ مشیر ہیں آج کل، وہ کافی بھاری بھرکم ان کا سائز ہے، کوئی 5 کمان تے ہونے، میرے خیال ہے 7-8 من ہونے، دسنا پھر اتنے کنے کمانے انہوں دا سائز ہونا. آج کل سنا ہے سائز کچھ کم ہو گیا ہے. ان صاحب کی طرف سے ایک بیان بھی آیا تھا کہ پاکستانیوں کے اوپر واجب ہے کہ یا حبیبی السعودیون کی اطاعت کریں. اطاعت کس لیے کریں؟ تاکہ وہ غریبوں کا خون اور بہائیں، مسکینوں کے اوپر ظلم اور ڈھائیں. جو یمن جیسے مفلس و نادار ملک ہیں عرب دنیا میں، ان کی اینٹ سے اینٹ اور بجا دیں وہ. اور پاکستانی چونکہ لیبر میں سب سے آگے ہیں اور جی حضوری میں سب سے آگے ہیں، تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کی جی حضوری کرتے رہیں تاکہ جناب سعودی اپنے مذموم مقاصد میں آگے بڑھتے رہیں. تو جذبات میں آ کے میں یہ ساری باتیں نہیں کر رہا. سعودی عربیہ میں اس وقت جو چینجز آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. ریڈ کارپٹ کی وہاں پہ تقاریب ہو رہی ہیں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ٹھمکے لگ رہے ہیں. ادھر سلمان خان بھی سنا ہے اتھے تے پہنچ گیا ہے ہن، تے لگدا ہے ہن وہ ڈانس دیاں کلاساں جڑیاں شروع ہو جانیاں نے، اپنے سارے یا حبیبی کی کلاسیں ہو گئی ہیں شروع. اور چونکہ انہوں نے ظاہر ہے کاؤنٹر ایکٹ کرنا ہے، جو انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا جھوٹا وہابیت کے نام پہ اور دین کے نام پہ کہ ہم لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اب وہ امید ہے کہ انہوں نے ختم کرنے کی ٹھان لیا اس کو. ویسے وہ پتہ چلا تھا محمد بن سلمان نے مولویوں نے آکھے اپنی اپنی جلی بسترا چکو تو اتھوں رفو چکر ہو جاؤ. بہرحال وہ ایک اچھی بات تھی، مولویوں نے بھی ات مچائی ہوئی تھی. میں اس حوالے سے یہ نہیں کر رہا کہ جو دین کی غلط تبلیغ مولوی کر رہے ہیں، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں دین کے نام پہ، اس کی بھی حمایت نہیں ہونی چاہیے. لال مسجد والے جیسے مولوی ہیں. بات کرنے کی یہ ہے کہ ان لال مسجد والوں کو اور اس طرح کے اور بہت سے لوگوں کو پہلے فنڈ کس نے کیا ہے، ان لوگوں کو آگے کون لے کے آیا ہے، اور ان لوگوں کو اس نہج تک کس نے پہنچایا ہے. تو پاکستان کے جو حضرات ہیں جو ان کے گن گاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آج ادھر تو جناب وابیاں دی انہوں نے مولوی وابی جڑے ایسی انہوں دی جڑی یہ کھمب ٹھپ چھڑی جے تے ہن تواڈی بھی ٹھپی جانی جے. اے اپنے ٹھنڈے میٹھے بھائی جو ہیں تبلیغی وہ نہیں بچے تے تسی بھی نہیں بچنا پھر ہونا. ٹھیک ہے، ادھر تو چونکہ اب ٹھمکے شروع ہو گئے ہیں. وہ امام کعبہ صاحب بھی دیکھے گئے ہالی ووڈ بالی ووڈ میں اداکاری کرتے ہوئے، اور اب سنا ہے وہی کہ باقی کام بھی شروع ہو گیا ہے. اسرائیلی بھی وہاں پہ بڑے طریقے سے پہنچ رہے ہیں، اور وہاں ان کی خواتین بھی آ رہی ہیں، اور جناب ادھر بڑے کپڑے شپڑے اتار کے تصویریں بن رہی ہیں، اور بیچز بھی کھل گئی ہیں. تو اب تبلیغی جماعت نے ادھر کیا کرنا ہے جناب؟ چلیں پھر. افسوس ہوا بہرحال اس بات کو سن کے اور اس خبر کو پڑھ کے. اللہ تعالی ہم سب کو منافقین کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام اور اہل بیت محمد و آل محمد کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.